السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو اوامر الہی کو بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ دوسری بات جو یہاں معلوم ہوئی وہ ہے کہ زمین کے اندر خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں جانشین کے۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کیا اور ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بسایا، تو آدم علیہ السلام گزشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے، اسی بنا پر انہیں خلیفہ کہا گیا۔ یعنی کہ زمین کے اندر انسان سے پہلے جنات آباد تھے، پھر جنات کو اللہ تعالیٰ نے زمین بدر کر دیا اور ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کے بچوں کو پیدا کیا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو یا بنی آدم کو خلیفہ کہا گیا۔ اور دوسرا جو مطلب اس کا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک کے بعد ایک آتا ہے، یعنی نسل در نسل آتا ہے، تو ایک کے بعد ایک آنا، اسی کا معنی ہوتا ہے خلیفہ، یعنی ایک کے بعد ایک آنا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، پیچھے آنا کسی کے خلیفہ۔ تو انسان چونکہ ایک کے بعد ایک آتا ہے، اسی وجہ سے اس کو خلیفہ کہا گیا۔ تو فرشتوں نے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو بنائے گا اس کے اندر جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری اور پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ یعنی فرشتوں کا یہ جو کہنا تھا یہ کسی اعتراض یا حسد کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حکمت اور حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس مخلوق کو پیدا کرنے میں تیری کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، کیونکہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ کام تو ہم بخوبی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی جن چیزوں کا مجھے علم ہے وہ تمہیں نہیں ہے، تم ظاہریت دیکھتے ہو اور میں باطن دیکھتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، پھر پیش کیا ان کو علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر ان سے کہا کہ مجھے ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے۔ یہاں اسماء سے مراد ہے اشخاص اور اشیاء کے نام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ نام القاء اور الہام کے ذریعے سکھا دیے تھے۔ اور پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، نہیں ہمارے پاس کوئی علم سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔
قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے بتائے نام ان کے، قال، فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمان اور زمین کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اب حکم دیا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے فوراً سے سب کچھ بیان کیا جو کہ فرشتے نہیں بیان کر سکے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کی، دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی. جب یہ حکمت اور اہمیت علم فرشتوں پہ واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب کے سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ علمی فضیلت کے بعد اب آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہے کہ سجدہ کروایا گیا ان کے لیے. یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم اور فضیلت فرشتوں پہ واضح ہو گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پر تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر. جبکہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سجدہ تعظیمی بھی منع ہے ہماری شریعت کے اندر. اچھا، اب یہاں سب فرشتوں نے سجدہ کیا. اب آپ سوچیں گے کہ فرشتوں کے ساتھ شیطان کا کیا کام تھا، شیطان وہاں کیوں موجود تھا؟ تو عرض یہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ بڑا نیک اور پارسا تھا، اور یہ تھا تو جنات میں سے، لیکن یہ چونکہ بہت عابد تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تو اپنی عبادتوں کے سبب یہ جو ہے فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا. یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا، یہ اتنا نیک تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. نہ صرف سجدہ کیا بلکہ کیا کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار بھی کیا، اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ تکبر کیا اس نے. یعنی تکبر بھی کر لیا، کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی حسد اور تکبر کی بنا پر اس نے سجدے سے انکار کر دیا. اس کو حسد ہو گیا کہ میں ایک ایسے شخص کو سجدہ کروں جو مٹی سے تخلیق ہوا جبکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں. یعنی جلن اور تکبر دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. گویا کہ حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب جو تھا وہ ابلیس تھا. یعنی کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ ابلیس اس کا مرتکب ہوا سب سے پہلے. تو اسی لیے تکبر سے بھی بچنا چاہیے اور حسد سے بھی بچنا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سے نوازا ہے یا اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کے اوپر کسی طرح کے حسد کا شکار نہ ہو، یا اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا مل گیا تو اس کے اوپر تکبر بھی نہیں کرنا.
کیونکہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نوازش ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم، أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے خوب جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تیسری فضیلت دی وہ کیا تھی؟ جنت کو ان کا مسکن بنایا، جنت کو ان کا مسکن بنایا گیا، اور تمام چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی سوائے ایک درخت کے۔ یعنی یہ جو شجر ممنوعہ تھا یہ کیا تھا؟ یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن اور حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا کہ وہ کوئی گندم کا درخت تھا، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کا درخت ہوتا ہی نہیں ہے، تو پودا ہوتا ہے۔ تو یہ بے اصل بات ہے، اور ہمیں اس کے معلوم کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو معلوم کر کے کیا کرنا ہے۔ مین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اور نکلوا دیا وہاں سے جہاں تھے وہ دونوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو پھسلایا اور دونوں کو وہاں سے نکلوایا۔ اب لوگ صرف کہتے ہیں کہ بی بی حوا نے پہلے وہ پھل کھایا اور اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام بے دخل ہوئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی ایک کو بلیم نہیں کیا بلکہ دونوں کا ساتھ ہی آ رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، اور پھر فَأَخْرَجَهُمَا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں کو نکلوایا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں جس میں سے وہ تھے، یعنی کہ جنت کے اندر سے دونوں کو اس نے بہکا کے وہاں سے بے دخل کروایا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے اترو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر قرار ہے، رہنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت تک، یعنی زمین کے اندر تمہارے لیے متاع حیات ہے، فائدہ ہے، رہنے کا سامان ہے۔ جی، تو بعضکم لبعض عدو سے کیا مراد ہے؟ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام اور شیطان، یعنی آدم علیہ السلام اور شیطان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ بنی آدم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بنی آدم انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا شیطان بھی انسانوں کے دشمن ہے، انسان شیطانوں کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ سب یہاں سے، کیونکہ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک جائے قرار ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو وہ مہربان ہوا اس پر، یا اس نے توبہ قبول کی اس کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے اور دنیا میں تشریف لائے تو پھر فوراً سے آپ توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو کلمات سکھا دیے، جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ رب نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، تو جس کے ذریعے انہوں نے معافی مانگی، اور یہ انشاءاللہ کلمات آپ سورہ اعراف میں انشاءاللہ ان کو پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ دعا تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا جب آدم علیہ السلام نے مانگی تو اس کے ذریعے ان کی بخشش کی گئی۔ لیکن بعض لوگوں نے یہاں پہ ایک موضوع روایت کا سہارا لیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش الہی پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ یہ روایت من گھڑت ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے،
اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی طریقہ ہے وہ یہ کہ انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کرتے ہیں. تمام انبیاء کو آپ دیکھیں گے جتنی بھی دعائیں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہیں، اور کسی نبی، ولی اور بزرگ کا واسطہ یا وسیلہ نہیں پکڑا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا، کہا ہم نے اترو، منہا یہاں سے جمیعا سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو جو کوئی پیروی کرے میری ہدایت کی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کوئی غمگین ہوگا، یعنی نہ اس پہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں رہ کے جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتایا، اور کہا کہ انبیاء کے ذریعے سے میری ہدایت یعنی زندگی گزارنے کے جو احکامات اور ضوابط ہیں جب وہ تم تک پہنچیں تو اس کو قبول کر لینا، اور جو اس کو قبول کرے گا وہی جنت کا مستحق ہوگا، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ عذاب الہی کا حقدار ہوگا. تو جو شخص اس کو قبول کر لے گا تو اس کے بارے میں آیا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف عموماً ہوتا ہے مستقبل کا، کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور کس طرح کے حالات ہوں گے، کیسا گزر بسر ہوگی. اور غم عموماً انسان کو ماضی کا ہوتا ہے، گزرے ہوئے حالات کا، سوچ سوچ کے کڑتا رہتا ہے، غمگین ہوتا رہتا ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کریں گے ان کو ان دونوں چیزوں سے نجات مل جائے گی، خوف سے بھی اور غم سے بھی. اس کے بعد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ ساتھی ہیں دوزخ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے رویے سے کریں یا وہ بول کر انکار کریں، تو ایسے لوگ جو ہے دوزخ کے ساتھی ہیں. یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا دوزخ ہے. ساتھی ہوتا ہے نا ساتھ رہنے والا، جو کھاتا پیتا ساتھ ہے، رہتا ساتھ ہے، تو اسی لیے کہا گیا اصحاب النار، ساتھی ہیں دوزخ کے. اور پھر ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی چھٹی مل جائے، کسی دن وہاں سے نکل سکے، نہیں، اس کے اندر ان کو ہمیشہ رہنا ہے، ہر وقت رہنا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے جی، تو ہمارا آج کا لیسن یہیں تک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.